انہوں نے ان تمام چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے ایک ایسا نیریٹو ڈیولپ کیا کہ وہ نیریٹو ڈیولپ ہوتا رہا. اور میں کہتا ہوں کہ ہم اس وقت کے ہم باہر نکل کے ہم نے کہا تھا کہ یہ کام گڑبڑ ہو رہا ہے, یہ ایک ایسی طرف لے کر جا رہا ہے بندہ کہ یہ پاکستان کو, اس کی یوتھ کو خاص طور پر, ان کے ذہنوں کو کیپٹیو مائنڈز کر کے ان کو اداروں کے ساتھ ٹکرا کر ایک سٹیج پہ لانا چاہتا ہے پاکستان کو کہ جس کے اندر سری لنکا کی مثالیں دی جاتی ہیں, سیریا کی مثالیں دی جاتی ہیں, ناٹ ریئلائزنگ دس تھنگ کہ سیریا, عراق, سری لنکا یا ریسٹ آف دا ورلڈ کے کنٹریز کے اندر میں کئیوں کو کہتا ہوں کہ ذرا جاؤ 10 دن گزار کے آ جاؤ, لبنان کے اندر گزار کے آ جاؤ, تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ پاکستان کتنا ایک سٹیبل اور ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہمارے ایسٹس کتنے مضبوط ہیں, ہماری قوم کتنی مضبوط ہے. ہم 22-25 کروڑ بندہ ہیں, ہم دنیا کے لیے ایک اہم ترین ملک ہیں. جغرافیکلی ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہم اس خوبصورت حسین لڑکی کی طرح ہیں کہ جس کے لیے بہت رشتے ہیں اور اس کو اپنی قدر کرنی چاہیے. اس کے حسن کا دنیا کو معلوم ہے, لیکن ہمیں خود کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حسن کیا ہے. ہمارے نوجوان اتنے زبردست ہیں کہ دنیا کو جا کے انہوں نے کینیڈا کے اندر دوسرے ممالک کو اپ گریڈ کر دیا, لیکن ہمارا اپنا ملک محروم رہا. محرومیاں ہماری بہت ہیں, ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ اس بندے نے ایک موومنٹ ڈیولپ کی, اور اس موومنٹ کا بیسک ریزن یہ تھا کہ اس ملک کے تمام فائبر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے, اس کے تمام ویکنسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کی ویکنسز, ہمارے ملک کی ویکنسز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی اسٹرینتھ کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اس کے بعد یہ کیا کرنا چاہتا تھا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہمیں اپنی اس عمر میں, یا ہمیں علم ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہو سکتا ہے, کہ ودن کچھ نائٹس میں یہ ملک, ہماری جو جغرافیکل لوکیشن ہے, اگین ہماری ڈیپتھ نہیں ہے, ہم ایسے سٹریچ کرتے ہیں اور ان ممالک کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارے ادھر افغانستان ہے, دوسری طرف ہمارے انڈیا ہے, ایران ہے, چائنا ہے, اور پھر سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں. ہم اس ملک کا فائدہ اٹھا کر پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتے تھے اور اللہ کے حکم سے پہنچیں گے, لیکن اس شخص کا ایک پورا جو ڈیزائن ہے, دین ہی وینٹ آن اے مشن کہ اس کو پتا تھا کہ میرے راستے میں رکاوٹ کون ہے. ہم قبائلی, میں قبائلی آدمی ہوں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ کون ہے. ہم پھر اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹریڈیشنل قبائلی جو طریقہ ہے. اللہ معاف کرے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں سے نکل کر سویلائزڈ ایک پراپر ورلڈ کے اندر آئیں, جہاں پر عدل انصاف کی حکومت ہو اور جہاں پر حوصلہ اور صبر ہو, تاکہ ہم ایک دوسرے کے اصل معاملات کو سمجھ سکیں. پھر اس کے بعد یہ چیپٹر شروع ہوا, اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جس کیس کے اندر اریسٹ ہوا ہے وہ کرپشن کا کیس ہے. میرے جیسے بندے نے اس کو جوائن اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ خوبصورت بہت ہے یا مجھے کرکٹ آتی ہے, مجھے کرکٹ کی الف بے پے کا نہیں پتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا ایک کور مسئلہ, ہم یہ سمجھے تھے کہ ہمارے 2 ایشوز ہیں. ایک ہمارا ایشو کرپشن ہے, اور دوسرا ہمارا ایشو ہے اہل آدمی کا مقام کے اوپر آنا. اہل آدمی, a right person at a right place, ہمارا یہ ایشو تھا. ہم اس کے کوئی لو افیئر میں نہیں تھے, نہ اس کے فین کلب میں تھے. ہم آزاد قسم کے لوگ تھے اور پالیٹکس کرنا چاہتے تھے, مقام پانا چاہتے تھے. joined him because I thought کہ کرپشن کا خاتمہ کرے گا, اہلیت کو فروغ دے گا, اور اس کے بعد یہ معاملات کو لے کر آگے چلے گا تو پاکستان آگے جائے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی آ جائے, اور اس کمپٹیشن کے ساتھ دوسری پارٹیز بھی اپ گریڈ ہوتی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اور اپنی ان چیزوں کو دور کرتا ہے. جیسے 3 بھائیوں کے گھر میں ایک ایسی بہو آ جائے جو کھانا اچھا بناتی ہو تو دوسری بھی کھانا سیکھنے لگ جاتی ہیں, یا ایک خاوند ایسا ہو جو کہ بہت اچھا بچوں کا خیال کر رہا ہو تو اس کی بیوی اس کو تھوڑا بہت پریڈ شریڈ کرا کے اس کو بھی کہتی ہے کہ بھائی تم بھی اسی طرح خیال کرو. یعنی اٹ شوڈ بی اے ہیلتھی کمپٹیشن. ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم اہلیت کے فروغ کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے اس کے ساتھ ملیں گے. اس تمام چیز کے لیے ایک 2018 کے اندر عمران خان گورنمنٹ میں آ گیا, اور اس کے بعد اس کا ایک علیحدہ ٹینیور شروع ہوتا ہے جس کے اندر کرپشن سے لے کے اقربا پروری سے لے کے نااہلی سے لے کے قابلیت کے فقدان سے لے کے ہر وہ چیز جو ایک آدمی ڈسٹرکشن کرے کسی بھی دفتر کی. ایک آدمی نے نہ صرف وہ خود مسلط ہوا بلکہ آہستہ آہستہ اس نے اپنے ارد گرد سے تمام وہ لوگ کہ جو اس کے لیے فائدہ مند تھے یا جو پیٹریوٹ تھے یا جو اس کے بہتر دوست تھے, اس نے ان کو دور کرنا شروع کیا, اور اس نے ایک ایسا دائرہ بنایا. اس دائرے کے اندر اس نے تمام ان لوگوں کو کھڑا کیا جو کہ کنٹروورشل تھے اور جو ہر چیز کے لیے پیسہ بھی لے رہے تھے, تباہی بھی کر رہے تھے, ٹھیکے بھی بیچ رہے تھے, اور ہر وہ گند
جو پچھلی گورنمنٹ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں. کوئی میں ان کی دلیل نہیں دے رہا ہوں کہ وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ تھے. پاکستان ہے, یہاں پہ سبزی بیچنے والے سے لے کر ایک مزدور سے لے کر ایک بندے تک جھوٹ ہماری رگوں میں سرایت کر گیا ہے. میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں, لیکن ان کی جو ہم چیزیں سوچتے تھے, اس نے 4 سال میں ایک ریسر کار کے طور پر ان کو ٹریکٹر سمجھتے ہوئے پیچھے چھوڑا اور ان سے آگے نکل گیا. Now when he comes out from that office, جب وہ آفس سے نکلتا ہے وہ ایک موومنٹ شروع کرتا ہے, اور اس کی موومنٹ کو آپ دیکھتے ہیں لانگ مارچ کی صورت میں. لانگ مارچ میں ہم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ایک خونی مارچ ڈیولپ کر رہا ہے, اور اس قوم کے بچوں کو اور اس قوم کے اداروں کو یہ آپس میں ٹکرانا چاہتا ہے, جس کا آپ نے کل مظاہرہ دیکھ لیا تھا کہ بہت تھوڑے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ وقت گزر گیا. اگر اس وقت اس کا یہ مشن کامیاب ہو جاتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کیا کر جاتا. لیکن کیونکہ وقت گزرتا گیا, لوگوں کو ہوش آتا گیا, لوگوں کے پاس ججمنٹ آتی گئی, اور پھر فائنلی جب پولیس اس کو پکڑنے جاتی ہے یہ ان کے اوپر بومب شیل پھینکتا ہے. جب اس کے پاس وارنٹ جاتے ہیں یہ وارنٹ والے کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے. عدلیہ کے اوپر جب یہ آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹرائبل چیف آف 15th سینچری کسی چیز کے اوپر حملہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ یوتھ کا ایک پراپر پروسیجر ہے. جیسے لوگوں کو یہ بلاتے ہیں, وہ آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ہاتھی کے دانت اور ہیں, کھانے کے دانت اور ہیں. ان کے جعلی واٹس ایپ گروپس ہیں, فیک واٹس ایپ گروپس ہیں, جہاں پر انہوں نے یہ ٹیکنالوجی میں شاید آپ حضرات سے بھی کچھ 10 گردے آگے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ اوورسیز کا ایک ایسا کراؤڈ ملا. اوورسیز میں بھی کون سے لوگ جو وہاں پر مستیوں کی زندگیوں میں گزار رہے ہیں, ناٹ وہ جو مزدور ہیں, وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں وہاں پہ گزاری ہوئی ہیں اور جن کے بچوں کو پاکستان کا الف بے پے کا نہیں پتا. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان ایک ہے. کینیڈا سے وہ اترتے ہیں میاں بیوی, اور یہاں آ کے وہ چر چر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے یہ پاکستان, کینیڈا نہیں ہے. اور دے وانٹ ہیئر کہ کینیڈین چیزیں ہماری ہونی چاہیے. اسکینڈینیویا کی مثالیں آپ کو دیں گے, فلانی مثالیں دیں گے. ان اوورسیز کو میں ایک ٹائم تھا کہتا تھا کہ ان کو ووٹ کا رائٹ ملنا چاہیے. آج میں کہتا ہوں شکر ہے اللہ کا کہ ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیا گیا, کیونکہ جس کنڈیشن کو میں فیس کر رہا ہوں یا جس کنڈیشن کو آپ فیس کر رہے ہیں وہ تو موج کے اندر ہیں نسبتاً. اور پاکستان کو بھیج بھی کچھ نہیں رہے. بھیجتا ہے آپ کا مزدور, بھیجتا ہے آپ کا وہ جو یو اے ای کے اندر بھیجا ہے, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کوٹھیاں بنگلے, گڈ نائٹ, کبھی جناب جا رہے ہیں کس جگہ کے اوپر, کبھی کہیں سوئٹزرلینڈ. پاکستان کو دے آر گیونگ نتھنگ, دے آر لیونگ اے لائف دیر. لیکن وہ obsessed ہو گئے. انہوں نے کہا جی بڑی بات ہے, عمران خان گورے گوریاں, پھر گورے کے اوپر تو ویسے آ جائے گورا, تو پاکستانی قوم کو کہیں اور کہانی چلی جاتی ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کل 2-3 دن پرسوں سے آئی نیو اٹ, مجھے پرسوں سے ان کے, کیونکہ میری طبیعت ایسی ہے, میں دوستی یاری والا آدمی ہوں, یا میں جس کے ساتھ وفا کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ توڑ تک وفا کرتا ہوں. اگر کسی کا مخالف ہوں تو لاجک بھی بناتے ہوتا ہوں. ان کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جو میرے سے پیار کرتے ہیں. میں نے ٹائم گزارا ہے. مجھے پرسوں بلکہ کل شام کو مجھے ایک اندر کے بندے نے, میں ٹی وی شو پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے خرم بھائی امپورٹنٹ میسج, میں نے کہا یار میں ٹی وی پہ ہوں مجھے میسج بھیجو. وہ مجھے میسج بھیجتا کہتا ہے یہ آج رات کو پولیس چوکیوں کو اور عدالتوں کو اور گورنمنٹ کی جو آفیسز ہیں یہ ان کو آگ لگائیں گے. میں نے کہا سورس, اس نے کہا پی ٹی آئی لیڈرشپ. اب مجھے آپ لوگوں کو اپنے پریس کا پتہ ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہوتا ہے. مجھے پتا تھا کہ ایگزیکٹلی یہ چیز بتا رہے ہیں. دے وینٹ ود اے پلاننگ, اور انہوں نے, میں میاں والی کی مثال دیتا ہوں جس کا اصل ہے, رات کو انہوں نے وہاں پر سیشن کورٹ کو آگ لگا دی, پورے ریکارڈ کو جلا دیا. رات کو انہوں نے ہمارا موسیٰ خیل کے اندر تھانہ ہے, تھانے کو آگ لگا دی. رات کو انہوں نے پی ایف کے طرف جو روڈ جاتا ہے ایئر فورس بیس کی طرف, انہوں نے وہاں پر جا کے دھما چوکڑی کی. یہ میاں والی کی مثال دے رہا ہوں, کوئی سارے لوگ نہیں, ٹوٹل 200-300 آدمی. سیم آپ لاہور کے اندر دیکھیں گے, سیم آپ کراچی کے اندر دیکھیں گے. کچھ لوگ, اب آپ میرے سے جب پوچھیں گے کہ کچھ کیوں ہے, میں اس کا جواب دے سکوں گا. میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا تھی کہ لاہور کے اندر لالک جان کی, کیپٹن کرنل شیر خان کی, عزیز بھٹی شہید کی, 71 کے وار کے, آپ کے 65 کے وار کے, یہ ظالم ان کی تصاویر کو جلا کر اس کے اوپر کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہیں. کوئی ماں اپنا بیٹا 50,000 کے لیے مرنے کے لیے نہیں بھیجتی. میں نوکری کر کے آ چکا ہوں, مجھے دونوں سائیڈز کا پتہ ہے. کوئی ماں نہیں بھیجتی, اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا فوج کے اندر جا رہا ہے, یہ جائے گا کسی بارڈر کے اوپر جائے گا, کہاں جائے گا, کس کرائسس میں جائے گا, اور اس کی لاش واپس آئے گی. اسے پتا ہوتا ہے. پھر ماں ایک ایسی چیز ہے, اسے اپنے بیٹے کی موت کا 2 دن پہلے پتا چل جاتا ہے. میری ایکسپیرینسز ہیں,
میں نے اس فیلڈ میں گزارا ہے، اس میں بھی ٹائم، پھر میں ایکٹیو پالیٹکس میں آیا ہوں، میں ایک ایکٹیو پالیٹیشین ہوں، میں نے بتایا میں نے سٹارٹ کیا، کوئی ایسی تنظیمی عہدہ نہیں ہے جو میں نے نہیں گزارا، تو مجھے دونوں چیزوں کا علم ہے۔ میرا دادا علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، میرا باپ اصغر خان روکھڑی اس ملک کا سب سے بڑا لائر تھا، میرا باپ گولڈ میڈلسٹ ہے پشاور یونیورسٹی کا، میرا دادے کا باپ فرسٹ برٹش انگلش اسکول سے پڑھ کے آیا ہے، میری فیملی کے اندر فوجی، بیوروکریٹس، آپ کے محکمے کے لوگ، میری بیٹی یہ ہے یہ جو آپ ہیں کینیڈا کے اندر پڑھ رہی ہے، اس محکمے پہ پڑھ رہی ہے، میں وہ مختلف پروڈکٹس کے اندر سے نکلا ہوا ایک آدمی ہوں۔ میں کوئی ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بیٹا پرسوں نہیں ہوگا، اسے خواب آ جاتا ہے، میں وٹنس ہوں ان چیزوں کا۔ کوئی ماں 50,000 کے لیے نہیں بھیجتی، کوئی ماں 50,000 کے لیے نہیں بھیجتی، وہ لاشیں اٹھا رہا ہے اس کے خاندان۔ ماں کہتی ہے دوسرا بیٹا بھی دوں گی، تیسرا بھی دوں گی۔ آپ ان بچوں کو، ان شہداء کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے اچھے ہیں، حرام بھی کیا ہوگا، ظلم بھی کیا ہوگا پرسنالٹیز نے، پرسنالٹی ٹارگٹ کرو۔ عمران خان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ تمام ظالم جن کو تجھے ظالم کہنا چاہیے، ہمیں بھی پتا ہے کہ کون غلط تھا، ہمیں بھی پتا ہے کہ کون تیرے لیے کیا کر رہا تھا، تو ان کو ظالم نہیں کہتا، اور جو بہترین لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو بچانے کے لیے پھر سارا برڈن اٹھا لیا ہے، تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو سب سے بڑا ظالم ہے، اور تیرا ایجنڈا اور ہے، تجھے سمجھے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا آرٹسٹ ہے، ہاؤ ہی گوز ود ہز بیانیاں، لوگ obsessed ہیں، ہیرو بس ہمیں مل گیا، اور ہیرو شپ میں پہلا ہیرو تھا، اور ہماری قوم اس کے اندر چل پڑی۔ میں اس بات کو ختم کروں گا کہ پاکستان، اگر آپ سمجھتے ہیں متحمل ہے، بالکل امپارشل ہو کے کہیں کہ جی اس آگ لگا دینے میں، ان گھروں کو جلا دینے میں، اداروں کو تباہ کر دینے میں، پولیس چوکیوں کو تباہ کر دینے میں، اپنے ان کو، اگر پاکستان متحمل ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان متحمل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، غلطیاں بھی ہوں گی، بہت سارے کرائسس میں سے ہم گزر چکے ہیں، افغان وار گزری، ہماری جیوگرافیکل لوکیشن، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمارے اوپر آتا ہے، ڈسٹ آتی ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اداروں کو ختم کر دیں، پاکستان کو، اپنی افواج کو لڑا دیں، ہم اپنے شہداء کے اوپر لان تان کرائیں ان کے کچھ زومبیز سے، not all of them، بالکل نہیں، کچھ، ہر ضلع کے اندر 200-300 آگ لگوا دیں، ان کے اس نیریٹو کو لے کر جائیں۔ ہم کل بھی اس کے نیریٹو کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جس وقت یہ لانگ مارچ، یہ خونی مارچ، اصل میں خونی مارچ تھا، یہ اس کو لانگ مارچ، آزادی مارچ کہتا تھا، یہ کوئی حقیقی آزادی نہیں دلوانا چاہتا، اس کا ایک اور ایک مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر آگ لگ جائے، اور اس وقت یہ ایک ایسے ڈسٹرکٹیو موڈ میں ہے، ایک ایسے ونڈکٹیو موڈ میں ہے، نہ ادھر بچے، نہ ادھر کو زندگی چاہنے والے، بہت سجدہ کرنے والے، بہت